اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ قربان کریں، انہوں نے اس چیز کو اپنے عقل کے ترازو پہ نہیں تولا کہ کیا انسان کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، کیا والدین کو یہ حکم دیا جا سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھری پھیر دیں۔ انہوں نے اس چیز کو اپنے عقل کے ترازو پر نہیں پرکھا، یہ دیکھا کہ یہ حکم میرے اللہ رب العزت نے دیا ہے اور اس کام کو کرنے کے اندر ہی اللہ رب العزت کی رضا ہے، تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کی انتہا، یہ دونوں اس چیز کو باور کرواتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اور اللہ رب العزت کے دین کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اگر دین اسلام کو کسی جگہ پر کسی قربانی کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس قربانی کو ادا کرنے میں کسی قسم کا کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ محرم الحرام کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ چونکہ واقعہ کربلا کی یاد دلاتے ہیں، یہ واقعہ تاریخ اسلام کا ایسا دل خراش واقعہ ہے، ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس واقعہ کو پڑھ کر، جس واقعہ کو سن کر، جس واقعہ کو سمجھ کر اہل اسلام کے دل ہمیشہ وہ غمگین رہیں گے۔ اس واقعے کو جب بھی پڑھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں، جب بھی سمجھتے ہیں تو ایک مسلمان کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ کسی بھی دردناک واقعے کو یاد کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اب تاریخ اسلام میں یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کو 1 صدی بھی نہیں گزری اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ دل غمگین ہو جاتے ہیں۔ غمگین ہو جانا، افسردہ ہو جانا، یہ جو بے اختیاری کیفیات انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تو انسان کا کوئی بس ہی نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ بے اختیاری طور پر آنسوؤں کا نکل آنا، اس کے اوپر تو انسان کی پکڑ بھی نہیں ہے، اور یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کسی واقعہ کو یاد کرتے ہوئے اگر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یہ محبت ہے۔ اسی طرح واقعہ کربلا کو لے کر، سمجھ کر، پڑھ کر، سن کر اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، یہ اہل بیت کرام کے ساتھ الفت ہے، ہماری مانوسیت ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا پیار ہے، جو غیر اختیاری صورت میں اس طرح آنکھوں سے آنسو کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس واقعہ کو لے کر اپنی جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر وہ سختیاں مسلط کر دینا جو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں کی، نبی علیہ السلام نے کیا بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا منع فرمایا، بلکہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی صحابی یا صحابیہ نے وہ کام نہیں کیا، وہ سختی اپنے اوپر مسلط نہیں کی، واقعہ کربلا سے پہلے بھی اور واقعہ کربلا کے بعد بھی۔ وہ چیز جو اسلام کے اکابرین نے اپنے اوپر مسلط نہیں کی، وہ سختی جو اسلام کے اکابرین نے اپنے اوپر مسلط نہیں کی، شریعت ہمیں ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لینے کا حکم نہیں دیتی۔ کیا اللہ کے مخلوق میں سے کوئی اور ذات ہے جس کی فضیلت نبی علیہ السلام سے زیادہ ہو؟ نہیں ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی بڑے مقام والا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کا مقام، جس کا رتبہ، جس کی فضیلت نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا۔ پھر ان انسانوں کے 2 گروہ کی، یہ بہترین مخلوق کے مفہوم بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مخلوق میں سے بھی بہترین گروہ میں پیدا فرمایا۔
جب اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، جب خاندان بنائے تو بہترین خاندان میں پیدا فرمایا، جب گھر تقسیم فرمائے تو اللہ نے مجھے بہترین گھر میں پیدا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کی فضیلت ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ اب نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال ہے، کیا وہ تھوڑا دردناک ہے؟ کیا اس کے غم ہمیں نہیں ہوتا؟ کیا نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے تشریف لے جانا یہ غم کا وقت نہیں ہے؟ لیکن نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال پر وہ سختیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے اوپر مسلط نہیں کی، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ، میں بڑے اشارے کے ساتھ بات سمجھا رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر نبی علیہ السلام کی آل اولاد میں سے یا نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی وہ چیزیں اپنے اوپر مسلط نہیں کی جو آج اس معاشرے میں کچھ احباب واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہوئے اپنے اوپر ان چیزوں کو مسلط کر لیتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کا وصال یہ بڑا واقعہ نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے بے شمار نبی ان کا اس دنیا سے جانا یہ تکلیف دہ نہیں ہے نا معاملہ؟ لیکن شریعت اسلامیہ نے کسی بھی آزمائش کے اوپر، کسی بھی تکلیف کے اوپر، کسی بھی مصیبت کے اوپر ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتوں کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ جس چیز کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے نا وہ صبر ہے۔ تو واقعہ کربلا بھی یہ بہت دردناک اور دل خراش واقعہ ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے نا تو ہمارا دل غمگین ہو جائے گا، دل پریشان ہو جائے گا، افسردہ ہو جائے گا، غیر اختیاری طور پر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ لیکن اس واقعے کے اوپر بھی ہمیں صبر کرنے کا ہی حکم ہے، صبر کرنے کا حکم ہے۔ صبر کریں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر ملے گا، مقام ملے گا، درجات بلند ہوں گے۔ باقی اگر ہم اپنا گریبان پھاڑیں گے، اپنی جان کے اوپر سختیاں مسلط کریں گے، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ملنا۔ اپنے جسم کو لہو لہان کریں گے، اپنا گریبان پھاڑیں گے، سر نوچیں گے، بال اکھیڑیں گے، کھینچیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پاؤں سے جوتیاں اتار دیں گے، پاؤں کے اندر زنجیریں باندھ لیں گے، سڑکوں کے اوپر ایسے ننگے پاؤں چلیں گے، مرد عورتوں کا اختلاط ہوگا، جہاں پر اس طرح کا پروگرام ہوگا عورتیں بھی وہاں پر موجود ہیں، مرد بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ 9-10 محرم کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، عورتوں کے سروں پر دوپٹے بھی نہیں ہوتے، پاؤں کے اندر جوتیاں نہیں ہوتی، اور کیا سے کیا چل رہا ہوتا ہے۔ کیا اسلام اس چیز کا حکم دے سکتا ہے؟ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو فرماتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے میرے نبی کی گھر والیو اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو نا، اگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اس وقت پھر تم زمانے کی دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام کی بیوی ہونے کی وجہ سے زمانے کی دیگر دوسری جو امتی عورتیں ہیں ان کے اوپر ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کب فضیلت ملتی ہے، یہ کب مقام ملتا ہے؟ ان اتقیتن، اگر کسی نبی کی بیوی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے اس وقت اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرا مقام بڑھ گئے۔ اگر وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہ کرے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہ کرے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا کیا انجام ہوئے؟ وہ کافروں کے ساتھ ہی ہیں، عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ نیچے آ جا پہاڑ سے، آج کے دن اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی، میں اوپر چڑھ جاؤں گا، اور اتنا اونچا پانی آنا کو نہیں۔ نوح علیہ السلام کہ جب وہ طوفان نوح آیا تو وہ پہاڑ کے اوپر سے گزری پھر، اور وہ بیٹا عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، اس نے قوم کی پاسداری کی، وقت کے پیغمبر کی بیوی جب تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر نہ آئی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف گئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پیچھے رہ جانے والی ہے،
اور پیچھے رہ جانے والے لوگ کون تھے؟ جن کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام کو تو حکم ہوا تھا کہ جو آپ کے ماننے والے ان کو لے کے نکل جائے بستی سے، اب عذاب آنے لگا ہے، تو پیچھے نہیں مڑ کے دیکھ رہا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو پیچھے ہی رہ جانے والی ہے، عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی۔ ایک نبی کی بیوی اگر تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر نہ آئے اور اس حکم کے برخلاف جائے جس کا حکم اللہ رب العزت نے نہیں دیا بلکہ اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود، یا اللہ رب العزت کے نبی نے ایک کام سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کام کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ بندہ پھر بھی کہے کہ میں اہل بیت کرام سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے وصال سے بڑا کوئی دردناک و صدمے والا واقعہ ہے کیا؟ نبی علیہ السلام کی کسی بیوی نے، نبی علیہ السلام کی آل اولاد نے، کسی نے یہ زنجیریں اس طرح کچھ کیا ہو؟ نبی علیہ السلام کی شہزادیاں یا نبی علیہ السلام کی بیویاں اس طرح ننگے پاؤں سڑکوں پہ چلی ہوں؟ یہ چیزیں تو تقوی اور پرہیزگاری کے برخلاف چیزیں ہیں۔ اپنے ماننے والی عورتوں کو ننگے پاؤں سڑکوں کے اوپر چلنے کی اجازت دیتا ہے بھلا؟ کہاں دیتا ہے؟ دین اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے، فقیر بنایا جاتا ہے، پھر ان سے منگوایا جاتا ہے، لوگ ان کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کے پاس 2 وقت کا بھی کھانا موجود ہے نا، 2 وقت کا کھانا موجود ہے، اس کے لیے مانگنا یہ حلال نہیں ہے، سوال کرنا یہ حلال نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کسی بھی بچے کو فقیر بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ بچوں کو فقیر بنا دیا جاتا ہے، گلی گلی منگوایا جاتا ہے، ان کے گلے میں وہ تسبیحاں کہ کیا سے کیا وہ ڈالا جاتا ہے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے اور یہ شریعت کے خلاف چیزیں ہیں۔ شریعت نے ایسی کسی چیز کا حکم ہمیں نہیں دیا اور ایسی کوئی چیز ہمارے اوپر نافذ نہیں کی کسی بچے کو فقیر بنا دیا جائے۔ اسی طرح اپنے جسم کو ایذا دینے کا حکم شریعت اسلامیہ نے ہمیں نہیں دیا کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں اپنے آپ کو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے لشکر کے اندر ایک بندہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا، اب بظاہر تو وہ مسلمان ہی ہے نا، بظاہر مسلمانوں کے لشکر میں سے وہ لڑنا شروع ہو گیا۔ ایسا وہ لشکر کے اندر لڑا، اسلام کی طرف سے ایسا لڑا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بندہ کمال کا لڑ رہا ہے اسلام کی طرف سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ دوست کی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یار ہمارے اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر لڑ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ دوست کی ہے۔ صحابہ کرام باہر گئے تو دیکھا وہ بندہ کافروں کو ایسے مار رہا ہے جس طرح گاجر موری کو کاٹا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بندہ ایسے ایسے لڑ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ بندہ دوست کی ہے۔ صحابہ کرام پھر گئے، پھر دیکھا یار وہ بندہ ایسے لڑ رہا ہے، ایسے لڑ رہا ہے کہ حد ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ دوست کی ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اب 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا تھا، صحابہ کرام نے فرمایا دیکھیں تو صحیح دوست کی کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ بندہ زخمی ہوا، سواری سے نیچے گرا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، وہ بندہ شہید ابھی نہیں ہوا تھا، زندہ ہی تھا، اس نے نیزہ پکڑا اپنے پیٹ کے اندر مار دیا کہ میں جلدی مار دوں، یہ جو زخموں کی تکلیف ہے یہ مجھے نہ زیادہ دیر اٹھانی پڑے۔ اس نے خودکشی کر لی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، بالکل سچ فرمایا ہے۔ اس بندے نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو زخمی کیا اور اس وجہ سے وہ مر گئے۔ تو نبی علیہ السلام تو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ جتنے مرضی یہ بندہ کافر مار لے، یہ بندہ ہے دوست کی۔ اب ایک بندہ جو اسلام کی طرف سے اتنا جان باز بن کے وہ لڑے، اتنے جاندار طریقے سے وہ لڑے، کتنے کافروں کو مار دے، لیکن نبی علیہ السلام کو پتہ تھا اس نے بعد میں یہ حرکت کرنی، فرمایا نہیں وہ تو ہے ہی دوست کی۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے لشکر میں جا کے لڑے، صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑے اور اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے لڑے اور اتنے کافروں کا مار دے اور آخر میں ایک نیزہ اپنے آپ کو مار لے، تو نبی علیہ السلام فرما دے بندہ دوست کی ہے۔ اب ایک بندہ اپنے آپ کو بے شمار قسم کی چھریاں مارے، وہ جنتی کام کرتا ہے۔
ایک بندہ نیچے جو ہے نا وہ آگ بچھا کے اس کے اوپر چلے، وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے۔ آج کا کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور آج کا کوئی بندہ جتنا مرضی وہ مجاہد ہو اس کو وہ رتبہ نہیں مل سکتا جو صحابہ کرام کے ساتھ جنگ میں جانے کا رتبہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے دوست کی یہ بندہ۔ تو یہ کیا ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کی جہالت ہے۔ ان کی بچیاں ہوں یا ہماری ہوں، کسی بچی کو سڑکوں کے اوپر اس طرح ننگے پاؤں کھلے منہ بغیر دوپٹے کے، یا دوپٹہ ہو بھی، چلنے کی اجازت نہیں ہے، ننگے پاؤں چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ 10 دن اپنا لباس نہ بدلیں، 10 دن آپ نہائے نہ، جسم سے اتنی سمیل آتی ہو، اور اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کی طرف آپ لوگ آئے ہی نہ۔ یہ کون سی اہل بیت کرام کے ساتھ محبت ہے؟ حسنین کریمین کی جو آگے نسل ہے وہ سارے سید زادے ہیں۔ یہ جتنے بھی سید زادے اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، یا ان سے محبت رکھنے والے جتنے بھی موجود ہیں، یا جن لوگوں نے اپنے اوپر سید ہونے کا لیبل لگایا ہے، وہ ایک چیز یاد رکھیں، ایک تو سید زادوں نے کبھی سجدہ نہیں چھوڑا، دوسرا سید زادوں نے کبھی پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ کربلا کا 2 ٹوک اور 2 لفظوں کے اندر پیغام ہے کہ اہل بیت کرام نے، نبی علیہ السلام کے شہزادوں نے نہ تو سجدہ چھوڑا ہے نہ پردہ چھوڑا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، 10 دن نہانا نہیں ہے، 10 دن لباس نہیں تبدیل کرنا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی، سڑکوں کے اوپر وہ ریلی، وہ جلسہ، وہ جلوس، وہ جو کچھ بھی بلا ہے وہ نکالنا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرنی، سجدہ چھوڑ دینے۔ اور یہ عورتیں اس طرح وہ سڑکوں کے اوپر نکلیں گی، دوپٹہ نہیں ہے، دوپٹہ ہے تو گریبان کھلے ہیں، گریبان کھلے ہیں، چہرہ کھلے ہے، پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یار یہ کیسی محبت ہے کہ جہاں پر نہ پردہ ہے نہ سجدہ ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ کربلا کا وہ پیغام جس کی وجہ سے اتنا بڑا مارکا ہوا، وہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے پرچم کو بلند کیا جائے۔ جہاں کون سا پرچم بلند ہو رہا ہے؟ ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، 10 دن کی وہ نہائی نہیں ہے، 10 دن سے اس کا لباس نہیں تبدیل ہے، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے اس نے اپنے آپ کو جھکانا نہیں ہے، چہرہ کھلا ہے، پاؤں کے اندر زنجیریں ہیں، زنجیریں نہ ہوں تو پاؤں کھلے ہیں، پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہے، 10 کلومیٹر کا وہ فاصلہ وہ پیدل کر رہی ہے۔ یار یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا اللہ رب العزت کے دین کا پرچہ بلند ہو رہا ہے؟ یہ کون سا پرچہ بلند ہو رہا ہے؟ کوئی بتا دے کہ اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت کا یہ نام بلند ہو جائے گا، اس طرح اسلام کا پرچہ بلند ہو جائے گا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جو تاریخ اسلام میں جتنے بھی پہلے 3 دور گزرے، کسی بھی سید زادے نے، کسی بھی 12 امام، 12ویں امام مہدی آئیں گے، چلو یہ اصطلاح جس مرضی مکتبہ فکر کی ہو، 11 امام، انہوں نے کسی نے بھی یہ کام کیا، انہوں نے اس انداز میں کسی نے بھی اسلام کے پرچم کو بلند نہیں کیا۔ جس طرح انہوں نے کیا ہے ہم اسلام کے پرچم کو اس طرح بلند کریں۔ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن نہ سجدہ چھوڑا ہے نہ پردہ چھوڑا ہے۔ ہم یہاں پہ، ہم سے مراد ہم نہیں جو یہ کام نہیں کرتے، ہم سے مراد اس معاشرے میں رہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے افراد وہ کام کرتے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں ہے، اس انداز میں جس انداز میں انہوں نے پرچم کو بلند کیا ہے کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اگر یہ محبت کا معیار ہے تو 11 امام تو پھر نکل گئے، حضرت علی المرتضیٰ نکل گئے، امام زین العابدین نکل گئے، امام باقر نکل گئے، امام جعفر صادق۔ میں اگلے جمعہ بلکہ میں کل جا کے کلپ ریکارڈ کروں گا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہوا ہے، نوح اور ماتم کے حوالے سے۔ اور میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری رات گزاری ہے نا، وہ عبادت اور بندگی میں گزاری ہے، اور آخری رات میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی ہے نا اپنی بہن کو، وہ یہ تھی کہ میری شہادت کے بعد تو نے گریبان نہیں پھاڑنا، تو نے چیخنا چلانا نہیں ہے، تو نے ماتم نہیں کرنا۔ آخری رات کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو یہ وصیت کی ہے۔ یہ میں کل جا کے کروں گا، کل رات کو۔ تو یہ دیکھیں
جس چیز کا انہوں نے پیغام دیا نا ہم وہ کریں، جس چیز کا انہوں نے پیغام نہیں دیا ہم وہ کام کریں ہی نا، اور اس چیز کو محبت کی دلیل بنائی نا۔ میں نے شروع میں کہا ہے جو غیر اختیاری کیفیات ہوتی ہیں نا انسان کے اوپر، کربلا کو دیکھا تو دل رونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے تو ان کے اوپر جو آزمائش آئی تو ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رونے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح رونا کہ جہان کے اندر ہم تماشا بن جائیں، یہ نہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ ضرور سوچیں اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا، یا جس کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا یہ کر، تو کیا اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میرے پاس دلیل ہے؟ اس چیز کی وضاحت دینے کے لیے میرے پاس دلیل ہے؟ اگر امام حسن، ان کو بھی زہر دیا گیا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن ہمیں پوچھ لے کہ میرے محبت کرنے والے تو نے اپنی بیٹی کو سڑکوں کے اوپر ننگے پاؤں پھیلایا تھا، چلایا تھا، 10 کلومیٹر تو نے اس کو ننگے پاؤں چلایا تھا، اس کا چہرہ تو نے کھلا رکھا تھا، اس کے بال تو نے کھلے رکھے تھے، میں نے تو تجھے یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ ہم کل قیامت والے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر سکے کہ ہاں جی یہ کام آپ کی محبت میں نے کیا ہے؟ کیا ہم مطمئن کر سکیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قیامت والے دن پوچھ لیں کہ میری کبھی کوئی بیٹی اس طرح بے پردہ نہیں ہوئی اور تو میری محبت میں اپنی بیٹیوں کو کرتا رہے، تو کیا ہم اس چیز کی وضاحت دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی بندہ ہے، مجھے ہر مکتبہ فکر کا یہاں بندہ سننے والا ہے، ہر مکتبہ فکر کا بندہ سننے والا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا کوئی بھی کام کرے نا، آپ نے اپنے اوپر کوئی سختی مسلط کرنی ہے، زنجیر باندھی، کچھ بھی کرنا ہے، اس کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں اگر امام حسن یا امام حسین نے کہہ دی کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، یا یہ میری محبت کے لیے یہ چیز معیار تو نہیں ہے، تو نے کیوں کی ہے؟ تو کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی اس وجہ سے میں نے کی ہے؟ احباب کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی محبت میں کرتے ہیں، جی ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ او بھائی غم منانے کا تو حکم ہی نہیں ہے ہمیں، غم اس طرح غم کا اظہار کرنے کا تو ہمیں حکم ہی نہیں ہے۔ عورت ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، بات ختم۔ باقی جو خاندان والے ہیں 3 دن سوگ منائیں گے، بات ختم۔ غم منانے کا تو حکم ہی نہیں ہے، بے اختیاری طور پر جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا واقعہ کربلا کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر، یاد کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کچھ بھی سوچ کے اگر اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن غم کا اظہار اس طرح نہ کریں کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں کے اوپر چلائیں۔ پچھلے سال 9 محرم کو غالباً یا 10 محرم کو مجھے کوئی کتاب چاہیے تھی، غالباً 9 محرم تھا کیونکہ 10 محرم کو عمومی طور پر ہمارا پروگرام ہوتا ہے، 9 محرم تھا، میں اردو بازار جا رہا تھا وہ کتاب لینے کے لیے، لوگوں نے پینا فلک چھپوائے ہوئے، اوپر حضرت علی المرتضیٰ کی معاذ اللہ تصویر چھپی ہوئی ہے، تصویر لکھا ہوا ہے امام التقا والنقا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام لکھا ہوا تھا، تصویر چھپی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ امام حسن ہے، تصویر چھپی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہے امام حسین ہے۔ پچھلے سال کا واقعہ ہے، میں نے راہ چلتے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بانسوں کے اوپر وہ سر لٹکائے ہوئے، اوپر لکھا ہوا ہے یہ امام حسین کا سارا، یہ فلانے کا سارا، یہ غازی عباس علمدار کا سارا ہے۔ یار یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے بابا؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ اہل بیت کرام کو آپ بدنام کر رہے ہیں، ان کی عظیم الشان شہادتوں سے نتیجہ نکالنے کے بجائے آپ ان کا تماشا بنا رہے ہیں کہ آپ نے سر اٹھائے ہوئے لکھا ہوا یہ امام حسین کا سر ہے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ قیامت والے دن میں خود بھی ایسے لوگوں کا گریبان پکڑوں گا کہ تم نے تماشا بنا دیا تھا دنیا کے اندر ان کی شہادت کو، انہوں نے سب کچھ قربان کر کے یہ پیغام دیا ہے اسلام اگر قربانی مانگے تو قربانی دو،
لیکن اللہ کے پرچم کو بلند رکھو. اور تم نے تماشا بنا دیا تھا دنیا کے اندر. جلسہ نکالنا ہے, جلوس نکالنا ہے, اپنا تعزیہ نکالنا ہے, مرثیے پڑھنے ہیں, وہ تمہارا اپنا کام ہے. یہ سر لٹکانے والی کہاں سے رسم آ گئی معاشرے کے اندر؟ یہ محبت نہیں ہے بھائی. کسی بندے کو مجھ سے اختلاف ہو, ویسے آج میں نے جلدی جانا ہے, کسی بندے کو اختلاف ہو, میں حاضر ہوں, مجھے بلا لے اپنے سامنے. یہ محبت نہیں ہے. کوئی دنیا کا کوئی بندہ جس مرضی مکتبہ فکر گئے اس چیز کی مجھے وضاحت نہیں دے سکتا کہ یہ محبت ہے کہ آپ ایک سر اٹھائیں کہ یہ امام حسین کا سر ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے. وہ احباب جو اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں, ان پروگرام کا دیکھنا بھی حرام ہے. یہ جو اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں, ان کا مرثیوں کا پڑھنا بھی حرام ہے, ان مرثیوں کا سننا بھی حرام ہے. ایسے چیزوں کا اپنے رکشوں کے اوپر, اپنی گاڑیوں کے اوپر, اپنی موٹر سائیکلوں کے اوپر, اپنے موبائلوں کے اوپر, ان چیزوں کا سننا بھی حرام ہے. اور ان مرثیوں کے اندر ان مرثیوں کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گندی اور ننگی گالیاں دی جاتی ہے. ایسے کلاموں کا سننا, ایسے مرثیوں کا سننا, پڑھنا, یہ سب چیزیں حرام ہیں. کوئی بندہ ان چیزوں کو اپنے رکشوں کے اوپر, اپنی موٹر سائیکلوں کے اوپر, اپنی گاڑیوں کے اندر نہ چلائے, نہ سنے, اور ایسی گاڑیوں کے اوپر سفر بھی نہ کرے کہ یہ لعنتی چیزیں ہمیں سننے کی کل قیامت والے دن وضاحت دینی پڑ جائے. اب اوبر کروا لیں, بائکیں کروا لیں, کریم کروا لیں, کسی اور رکشے والے کے پاس بیٹھ جائے, کسی سے ویسے لفٹ مانگ لیں, لیکن ایسی چیزوں کو نہ سنیں. آپ وضاحت دے نہیں سکتے کل قیامت والے دن. یہ بھی نہیں کہہ سکتے یا اللہ میں نے گھر جانا تھا. گھر جانے کے لیے تو بے شمار سواریاں موجود ہیں, اس کے مقابلے میں بے شمار چیزیں موجود ہیں. اوبر کروائیں, کریم کروائیں, بائکیں کروائیں, ڈرائیو کروائیں, کتنی اپلیکیشن چل رہی ہیں. آپ کسی کے ساتھ لفٹ لے کے گھر چلے جائیں, کسی اور گاڑی کے اوپر سواری کر لیں. کئی احباب جانے انجانے میں ان چیزوں کو اپنے رکشوں کے اوپر, اپنی گاڑیوں کے اندر, بسوں کے اندر ان چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سنے, آپ نے کبھی سوچا ان چیزوں کو کہ ان کے اندر صحابہ کرام کو گندی گالیاں دی جا رہی ہوتی؟ یہ چیزیں محبت نہیں ہیں. یہ چیزیں آپ کے ایمان کو خراب کر رہی ہیں. اور ان چیزوں کو نہ پڑھیں, نہ سنیں, نہ ایسی جگہ پہ جائیں, نہ ایسے تماشوں کو دیکھیں, نہ ایسے پروگرام کو دیکھیں, نہ ایسے جلسے میں جائیں, نہ ایسے جلوس میں جائیں, نہ ایسے پروگرام میں جائیں, نہ ایسی ریلی میں جائیں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اب اس سے زیادہ میں مزید کیا وضاحت کروں اس بات کی؟ یہ محبت نہیں ہے بھائی, یہ کوئی محبت نہیں ہے. میں بلا مثال, بلا تشبیہ اپنے اوپر مثال دے دیتا ہوں اپنے حوالے سے. ایک بندے ایک سر اٹھائے, اس کے نیچے بانس لگے, اوپر لکھے یہ مفتی لقمان صاحب ہیں, اور اوپر سے کہے کہ مجھے مفتی صاحب سے محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ میں کہوں گا بھائی میری محبت کرنی ہے تو میری جو باتیں ان کے اوپر عمل کرو. میرے ساتھ محبت کرنی ہے تو میں نے جو پڑھا وہ پڑھو. میرے ساتھ اگر محبت کا معیار ہے, میرے جو پیغامات ہیں, میرے جو بیانات ہیں, ان کو سنو, ان کے اوپر عمل کرو. اگر میرا کوئی مضمون ہے, میری کوئی تحریر ہے, اس کے اوپر عمل کر, تو پھر میرے ساتھ محبت ہوگی نا. پیسہ بننے کی کوشش کر. میری کوشش ہے کہ میں کوئی نماز الحمدللہ نہیں چھوڑتا, جو مرضی ہو جائے. میرے ساتھ محبت ہے تو یہ کام کر. میں تو یہ کہوں گا کہ پھر مجھے پتہ چلے گا میرے ساتھ محبت ہے. میرا تو لاشا بنا کے بانس کے اوپر لٹکا رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے مفتی صاحب سے محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے. میں تو کہوں گا میرا جنازہ نکال رہا تو یہ کیسے تو مجھ سے میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ محبت نہیں ہے. تو ایک عام بندے کے بارے میں بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ محبت کی دلیل ہی نہیں ہے. محرم الحرام کے اوپر میرا ایک چھوٹا سا مضمون ہے, کل شام تک, ویسے وہ کمپلیٹ ہے لیکن چونکہ میں نے گھر جانا ہے کل رات تک وہ میرا تقریباً 45 صفحات کا وہ چھوٹا سا رسالہ ہے, وہ آ جائے گا. آپ تک پہنچا دیا جائے گا. نوحہ, ماتم, تعزیے, مرثیے, ان چیزوں کو دیکھنا, جاننا, سننا, پڑھنا, ایسی جگہ پہ جانا, ایسی چیزوں کو دیکھنا, یہ سب چیزوں کے اوپر میں نے اس کے اندر کلام کیے. ماتم کے اوپر بھی, نوحے کے اوپر بھی, کالے لباس کے اوپر بھی, سبز لباس کے اوپر بھی, سرخ لباس کے اوپر بھی. یعنی جہاں تک میرا ذہن کام کیا ہے کہ ان محرم الحرام کے اندر یہ چیزیں خلاف شریعت ہو رہی ہیں, ان سب چیزوں کے اوپر میں نے کلام کیے. آپ تک پہنچ جائے گا, تمام احباب اس کو پڑھ لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا کہ یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں.